اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ میں ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے استخارہ اور وظائف۔ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں وظیفے کے حوالے سے یا استخارے کے حوالے سے۔ جب تک کوئی کالر نہیں ہے ہم گفتگو کرتے رہیں گے قبلہ سے، یا تو اقوال کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بہرحال جو ہے نا جی، انسان کو اپنے رب کی یاد میں رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ اگر آدمی نماز پڑھنے والا ہے نا جی، تو آدھی چیزیں پریشانیاں تو حل ہو جاتی ہیں۔ بے شک ٹھیک ہے، بے شک، چونکہ نماز جو ہے وہ انسان میں تقوی پیدا کرتی ہے، بے حیائی بے دور سے رکھتی ہے۔ روکتی جی ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، بے شک۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بروز قیامت اندھا محشور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، استغفر اگر زندگی کو پرسکون کرنا ہے بسم اللہ تو پھر اپنے رب کے ذکر سے اللہ اکبر، زندگی معمول اللہ ہونی چاہیے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک بے شک۔ آگاہی پیدا کر لو کہ ذکر خدا سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک بے شک، لہٰذا ذکر خدا میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پروردگار نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ ٹھیک ہے جی، اکبر اللہ اکبر۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ جی ہاں، بے شک بے شک۔ اور میرا شکر ادا کرو، واشکر لی، شکر بس تو میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، نہ کرو۔ اللہ ٹھیک ہے نا اکبر۔ جی تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان شکر ادا معذرت کے ساتھ قبلہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بسم اللہ۔ جی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو شکر ہے اللہ اکبر۔ وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ائمہ جو کہ معصوم بھی ہیں اور اللہ کے عطا کردہ علم سے ان کو علم لدنی بھی ملا ہے، جی، اور ان کی عبادتیں جب پڑھتے ہیں ہم تو وہ بھی انسان عام ان کی عبادتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک، اس سبحان کے بعد وہ بھی کہتے ہوئے یہی نظر آتے ہیں پروردگار کہ تیرا شکر ادا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک بے شک، تو سبحان اے اللہ، تیری جب میں حمد کرتا ہوں تو یہ طاقت بھی تو نے دی، قوت بھی تیری طرف سے، اور میرا وجود بھی تیری طرف سے، میری زبان بھی تو نے عطا کی، قوت گویائی بھی تو نے دی، بے شک، اور مجھے تندرستی دی، صحت دی، اور میں نے وضو کیا حمد کے لیے، زبان کھولی، تو یہ ساری کی ساری طاقتیں، انرجیاں، قوتیں تیری جانب سے۔ بے شک ٹھیک ہے، بے شک، تو جب میں حمد کہتا ہوں تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ جو پہلی حمد آئی ہے یہ حمد تیری ہی دی ہوئی ساری قوتوں، طاقتوں، توفیق سے آئی ہے، بے شک، تو ایک اور حمد کہوں، سبحان اللہ۔ اور جب میں دوسری حمد بھی کہوں گا اس پہ بھی تو وہ بھی تیری طرف سے ہی۔ بے شک، ٹھیک ہے نا؟ بے شک، تو لہٰذا انسان کتنی بھی اس کا شکر اور حمد ادا کرے کبھی تو حقیقت میں اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں سکتا۔ بے شک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بسم متعلق ہے، بسم انہوں نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، جی، تو کہا گیا کہ اب تم اس شکر کی اہمیت کو اور وہ اس تک پہنچے ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو بڑی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو بہت کام کیا ہے جی، اللہ کے لیے، یہاں پر ایک چھوٹا سے ارشاد ہے جی، واقعہ اسٹوری جی، بنی ہوئی بسم ہے، اللہ بسم اللہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے۔ معذرت کے ساتھ قبلہ، ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. میں رباب بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیں. جی میری بہن پاکستان گئی ہوئی ہے تو ان کا بھی ویزا ہے تو وہ دوبارہ پاکستان آنا چاہ رہی ہیں, سوری پاکستان سے یہاں آنا چاہ رہی ہیں. تو جو ہے بس یہ پوچھنا ہے کہ ان کا آنا ان کے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک. میں ان سے پوچھ کے تو استخارہ علامہ صاحب سے نکلوانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی طرف سے اجازت ہے؟ جی جی مجھے اجازت ہے. میں یہاں مانچسٹر میں ہوں, بسم اللہ بسم اللہ. تو وہ کہ وہ پوچھ دیں کہ ان کا آنا دوبارہ آنا ان کے لیے مناسب رہے گا. جی نیت فرمائیں, لیکن ایک نیت کریں کہ یا مطلب یہ ہے اللہ کہ اگر تو امیگریشن وغیرہ میں کوئی ہیلپ کرتا ہے پھر انہیں آنا تو آنے دے, پھر کیا ویزا تو لگا ہوا اس میں کے, لیکن اگر مطلب چلے ٹھیک ہے آپ نیت فرمائیں, لیکن ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ نیت کر رہی ہوں کہ میری بہن یہاں آئیں, آنا چاہتی ہیں, اس میں میری مدد اور رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد استغفر اللہ برحمتک. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. یا علی مدد مولا علی مدد. اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی یہ جو ہے مناسب صحیح ہے, ٹھیک ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. بسم اللہ میری بہن, آپ نے سنا ہی ہوگا قبلہ نے فرمایا بہتر ہے, مناسب ہے, اللہ کا نام لیں, اپنی بہن کو بولیں بسم اللہ. موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. یعنی درمیانہ سے ہے جی ٹھیک ہے. استخارہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا, بہت ساری چیزیں سوچ رکھی ہوتی ہیں, جی ہو سکتا ہے کہ بھی وہ ساری چیزیں نہ ہو. جی ہاں تو لیکن ساری شاپنگ نہ ہو سکے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی قبلہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس دعا کے حوالے سے, اور اس میں آپ نے کہا کہ ایک قصہ بھی یاد آیا. جی بسم اللہ. سفر کر رہے تھے نا جی دو آدمی, جی تو ایک ان میں بڑا عابد آدمی تھا, بسم اللہ, عبادت گزار. جی بسم اللہ. اور دوسرا ذرا اس سے کم تھا, مطلب فرض کہتے ہیں کہ بھئی ایک درجہ کم. جی ایک درجہ کم نہیں, مطلب عام مسلمان تھا. جی اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب جا رہے ہیں دونوں سفر میں, تو درمیان میں صحرا بھی تھا. جی پرانے زمانے کی بات ہے. جی بسم اللہ. تو اب پانی جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے ایسے ماحول میں جو صحرائی سفر ہو, اور جی پانی جو ہے وہ منزل اگلی جب تک آئے بہت دور ہو, تو وہ پانی جو ہے نا ختم ہو گیا. جی معذرت قبلہ, گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی, سوری. جی بسم اللہ. پانی جو ہے نا وہ عابد کا ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو دوسرے آدمی کے پاس پانی تھا. جی اور اس نے کہا بھائی مجھے پانی دے تھوڑا سا. وضو کرنا ہے؟ نہیں وضو نہیں کرنا, پانی پینے کے لیے. اچھا پینے کے لیے. مثلا ایسی حالت میں تو تیمم کرنا پڑتا ہے نا. جی ٹھیک ہے. پھر جب پانی, چلو بات آگی فقہی بھی ساتھ ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرمانی ہے, کہاں سے؟ جی میں اپنا نام بتانا چاہتی ہوں, میں تو استخارہ کرانا چاہتی تھی. وضاحت کر سکتی ہیں کس لیے استخارہ ہے میری بہن؟ جی میرا بیٹا ہے نا, تو اس کے کالج کو اس کو کوئی تھوڑی دیر سے نکالا ہوا ہے انہوں نے, تو میں کرانا چاہتی ہوں کہ اس کو کالج میں واپس رکھا جائے گا یا نہیں. اچھا میری بہن, استخارہ اس لیے ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو. مثال کے طور پہ اگر اسے آپ نے دوسرے کالج میں ایڈمٹ یا اپیل کرنی ہوتی تو آپ اپیل کے لیے پھر استخارہ کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے نہیں ہوگا کہ آیا کہ میرے بیٹے کو واپس کالج میں داخلہ ملے گا یا نہیں. جو کام آپ کو کرنا ہے اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ آپ کو کوئی اپیل کرنی ہو؟ اس کے لیے دعا کریں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ کے بچے وہ داخلہ مل جائے. الہی آمین, الہی آمین. اور جو جس وجہ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں جو واپس جائے گا, جائے گا واپس. مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کس وجہ سے نکال رہا ہے, بچے کو بیہیویئر کی وجہ سے نکال رہا ہے یا کوئی. ہاں تو مطلب ہے کہ اس کے لیے تو آخر کو شرائط ہوتی ہوں گی نا جی, کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو گیا ہے یا کتنے عرصے کے لیے نکالا ہے, آگے وہ کسی اور کالج میں داخلہ لے سکتا ہے نہیں, یا اس میں کیا ہے وہ اصل سوچنے کا تو نہیں ہمیں معلوم. تو جب تک وہ چیزیں حل نہ ہو تو اس وقت تک تو پھر ظاہر مشکل ہی ہوتی ہے. دعا ہی کی جائے. جی دعا کریں انشاءاللہ. ماں کی دعا تو بہت جلدی لگتی ہے,
بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ معذرت کے ساتھ. جی جی تو پانی ختم ہو گیا. صحرا میں سفر کر رہے تھے 2 آدمی, ایک عابد تھا جی اور اس کا پانی ختم ہو گیا. جی اس نے پانی کہا میں اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے جو زندگی میں نمازیں روزہ اپنی عبادت کی آدھی عبادت مجھے دے دے تو پھر میں آپ کو پانی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, مثلا وہ تو ابھی جی ہاں لے لیں جہاں پہ لب تھا جی ہاں تو اس نے کہا بھی چلو زندہ رہیں گے تو پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس نے اس سے پانی لے لیا جی اور اس نے دے دیا کوئی 1 گلاس 2 گلاس پانی جی. کے پی لیے اس نے. تو اب ظاہر ہے پھر ابھی وہ منزل آ نہیں رہی جہاں اگلا پڑاؤ ڈلے اور جہاں پانی ہو, تو ابھی صحرا میں ہے. تو پھر چند گھنٹے کے بعد اس کو پھر پیاس لگی اور پھر اس نے کہا بھائی میری تو حالت خراب ہے پانی دے. جی اس نے کہا ایسے پانی نہیں دوں گا, جتنی زندگی کی عبادت ہے باقی ساری مجھے دے. ہاں تو اس نے ساری کی ساری عبادت دے دی جی اور اس نے اس کو پانی پلا دیا اور منزل آ گئی, جی جان بچ گئی. تو اس کو یہ نصیحت آئی کہ میری تو پوری عبادت جو ہے یہ تو مطلب میں پھنسا ہوں تو میں یہ 2 گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے جی, مطلب زندگی جو بجانی ہے جی. تو اگر پانی نہیں ہے تو بندہ واہ سبحان اللہ. تو 40 سال یا 50 سال کی جو عبادت تھی وہ کیا نازک انسان کر سکتا ہے, یہ اسی کی توفیق سے ہے. بے شک جو کچھ ہو رہا ہے واللہ انسان کو صرف ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ارادہ ہی کرنا ہے. پانی ہے باہر موجود ہے تو سردی گرمی وہ یہاں انتظام سارے ہیں, تندرستی ہے, صحت ہے, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی. بندے کا کام تو صرف نیت کر کے ارادہ کر کے کام کو شروع کرنا ہے, ہر چیز موجود ہے. جی ماشاءاللہ. تو اسی سے میں ایک اور بات ذہن میں آئی ہے, توفیق. جی ہمارے ہاں کہتے ہیں جی قبلہ مولانا بس دعا کیجیے اللہ توفیق دے کہ یہ کام مثلا نیکی کا ہم کروں. ٹھیک ہے, ہمت آپ کو ہی کرنی ہے. اب اس میں توفیق کیا ہے؟ توفیق کا ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ آپ کے لیے مہیا ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں توفیق. بے شک. ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ. مثلا بسم اللہ کہ بچے کو آپ نے ڈالنے اسکول میں یا کالج میں. جی جی. بچہ میٹرک مثلا کر گیا ہے, ٹھیک ہے, اب اس نے کالج میں جانا ہے. جی ٹھیک ہے. رستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی قانونی یا کوئی اخلاقی یا کوئی یا عمر کی قید ہو کہ ابھی اس ایج پہ نہیں پہنچا. جی پیسے بھی ہیں جی, اور سکول بھی جہاں جانا ہے وہ نزدیک ہی ہے کالج, یا یہ ہے کہ وہ وہاں سے وہ ٹریول کر سکتا جی. ٹھیک ہے, اور کوئی پرابلم نہیں ہے, فیس بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, پیسے بھی ہیں. تو پھر کبھی کسی نے کہا جی دعا کریں توفیق ہو میں اپنے بچے کو اگلی کلاس میں داخل کراؤں, کوئی نہیں کہتا. بے شک. اس لیے کہ جو کام کرنے کے لیے جن جن وسیلوں کی ضرورت امکانات کی ہوتی ہیں وہ موجود ہیں, اسی کو توفیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں اللہ توفیق دے تو ہم یہ کام کریں. تو بابا ذرا غور کرو, توفیق تو آپ کے پاس بھی ہے موجود, آپ ارادہ نہیں کر رہے. جی مطلب ہے اس میں صرف آپ کا ارادہ جو ہے وہ ہے ایک ہونا چاہیے, ایک جز وہ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں جی موجود ہیں. جی ہاں. یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ ایک جو ہے نا کارپینٹر جی جو میز بنا سکتا ہے جی, ٹھیک ہے, اس کے پاس لکڑی موجود ہے جس کو کاٹ کے بنانا ہے اس نے, اوزار بھی موجود ہیں, وہ نقشہ بھی اس کو موجود ہے, کام کرنا بھی اس کو آتا ہے, صحت و سلامتی بھی اس کے پاس ہے, بجلی بھی ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ, بس سارا کچھ پوری چیزیں موجود ہیں اس کے پاس. جی اب صرف یہ ہے کہ جناب علی اٹھیں, ارادہ کریں اور اس کام کو کرنا شروع کر دیں. یہ ہے تو مطلب ہے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, صرف بندے کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یعنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے تو باقی کام کرنا تو ہو ہی جاتا ہے. فجر کی نماز کی مثال لے لیں, جی ہاں نیت ہی کرنی ہے, بستر سے اٹھنا ہے اور وضو کرنا ہے. بہرحال اس گفتگو کو جاری رکھے گئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرمانی ہے, کہاں سے؟ جی میں نام نہیں بتانا چاہتی, مجھے استخارہ کروانا ہے. جی وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے؟ کسی کام کے سلسلے میں پاکستان جانا ہے تو یہ استخارہ کروانا ہے کہ جانا بہتر ہوگا. جی ٹھیک ہے, بسم اللہ. مطلب یہی آپ نے نیت کرنی ہے کہ مجھے پاکستان جانا ہے, اور وہ
جس مہینے میں جانا ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں جب آپ جانا چاہتے ہیں تو اے اللہ میں اس مہینے میں جانا چاہتی ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما۔ ٹھیک، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد محمد مولا علی مدد یا علی مدد کا سایہ صدا قائم رہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ جی درمیانہ سے ہے استخارہ، مرضی آپ کی، دیکھ لیں، سوچ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، مناسب ہی ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا درمیانہ سا ہی ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جانا بہت ضروری ہے تو بسم اللہ، اللہ کا نام لیں اور ٹریول کریں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے آپ اسی حوالے سے۔ جی توفیق کی ہم بات کر رہے تھے، جی بسم اللہ۔ کہ توفیق حقیقت میں اس کا مطلب یہی ہے کہ کام کرنے کے لیے جن جن ذریعوں کی، وسیلوں کی ضرورت ہو، جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے مہیا ہیں۔ تو اب بھی اگر آپ کہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ نے تو توفیق دی ہوئی ہے، اٹھو بسم اللہ، کام شروع کرو، کام نیت ٹھیک ہے کریں۔ جی؟ ہاں تو اس میں اور پھر کہا گیا جو کار خیر ہو نا، نیکی کا کام ہو تو اس کو کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، سوچنا زیادہ نہیں چاہیے۔ جی ہاں ٹھیک، تو اگر نیکی کا کام ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں بسم اللہ تو بسم اللہ پڑھیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اس کام کو کریں۔ کریں۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے جی بسم اللہ، اللہ اکبر جل جلالہ۔ چلے میں ابھی میرے پاس دعا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ارشاد کہ فائدہ ہوگا، چونکہ جی بسم اللہ۔ وظیفہ اور دعا کا ہی پروگرام ہے یہ۔ جی بسم اللہ۔ اس میں جملہ ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، اے اللہ مجھے توفیق دے اللہ اکبر اطاعت کرنے کی الہی اور آمین، معصیت سے دور رہنے کی، الہی آمین، یہ پہلا جملہ ہے۔ جی وصدق النیہ، الہی آمین، اور نیت کے سچے ہونے کی توفیق، الہی یعنی واہ، نیت جو میں واہ، کروں واہ، تو صدق نیت سے واہ، صدق دل سے، ٹھیک ہے؟ واہ واہ، نیت صاف ہو جائے۔ و عرفان الحرمہ، اللہ اور حرمتوں کو پہچاننے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حرمت کیا ہوتی ہے بسم اللہ، اس پر کرتے ہیں بات۔ ارشاد ارشاد۔ مثلا یہ کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کی حرمت کا لحاظ یہ ہے کہ ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھیں، تندرست ہیں تو، لیکن بیمار ہیں تو آپ کو معافی ہے، جی لیکن معافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھرے بازار میں جائیں اور کھاتے پھریں، چونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کی حرمت یہ ہے آپ نے کھانا بھی ہے لیکن چھپ چھپا کے ایک طرف ہو کے کھائیں، گھر آ کے کھا لیں۔ جی ہاں، اگر واقعاً مسلمانوں کا ملک ہے، سارے بازار مسلمانوں کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حرمت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، ایک طرف ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ میں مسز زہرا بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، ہاں جی مجھے جی۔ استخارہ کروانا ہے۔ وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے میری بہن؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں نیشنلٹی کے لیے، اس کے لیے نیشنلٹی اپلائی کرنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ اچھا میرے خیال سے تو یہ کرنا ہی ہوگا، یا کچھ ایسا ہے کہ قبل آپ- از وقت ہے ابھی، یا ابھی جی کرنا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ سوچ رہی ہیں؟ لے لیا آپ نے؟ نہیں اپلائی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اپلائی کرنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک، ٹھیک ہے بسم اللہ، نیت یہ فرمائیں۔ وہی بات ہے، کرنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہاں، یہ ایک کہے کہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس جی۔ میں اللہ ہماری رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، نیت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی کا سایہ صدا قائم رہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ہے، مناسب ہی ہے۔ اس میں یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ کے لیے ہی ہے زمین و آسمان واہ کی بھائی واہ، بادشاہی، استخارہ بھی بھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی کیا کہیں؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ خلق کرتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے
यहब में लिमन यशा, और अता करता है जिसको जो चाहता है, इनासन किसी को चाहे लड़की दे दे, किसी को जिसको चाहे लड़का दे दे, ज़कूर दे दे। ठीक है, मुनासिब है, ठीक, बिस्मिल्लाह, कर सकते। ठीक है मेरी बहन। कौन सी कुरान पाक की कौन सी आयत से है ये? अब तो बंद अभी कर तो दिया। मैंने बंद कर दिया है। जी, अब तो मेरी बहन, अब तो उससे आ सकता है कि यानी अल्लाह के लिए मुल्क है, यखलुक़ु मा यशा, उसमें चले जाएं तो उसमें जो देखने वाली होती है, जी जी, इंडेक्स में जाके, हाँ, इंडेक्स जी में जाके जी। पता चल सकता है कि कौन कौन सी आयत है। अभी फिलहाल मेरे पास वो नहीं है किताब, वो घर में पड़ी है, ठीक है अभी तो बंद हो गया फिर। जी ठीक है, मुनासिब है इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इसलिए हुआ है दरमियाना के, इसमें है कि अल्लाह जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, तो इसलिए ये हुआ है दरमियाना। ठीक है, शुरू में से तो बड़ा अच्छा था कि अल्लाह की ज़मीन है। जी हाँ, तो अगले में आया फिर अल्लाह के पर तवक्कुल करे, चाहे लड़की मिले चाहे लड़का मिले। हाँ। तो इस तरह से ये हो गया, ये अल्लाह दरमियाना। अकबर। ठीक है, मुतवस्सित हो गया है। जी बेशक। जी। ठीक है मेरी बहन, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, इल्तमास दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा और वज़ाइफ जारी और सारी है। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।